الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یاسین جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، قلب القرآن، ہم اس کی دوبارہ ریویژن آج اس لیے کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر مصیبت کے وقت یہ کام مصیبت کو آسان کر دینے والی صورت ہے۔ فرمایا گیا کہ نزع کے عالم میں جو ہے وہ پڑھی جائے تو روح آسانی سے نکل جاتی، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہو اور جس وقت ہم جا رہے ہوں کوئی اور پڑھے تو شاید ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اس کا ترجمہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ اب اگلے فیز کیا ہے، کس طرح جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ جانا ہے۔ یہ کلیریفائی کرتی ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک کیا ہے کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کو ثواب کی نیت سے پڑھا اس کی مغفرت ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اس کو دن میں ایک دفعہ ہم ضرور پڑھیں، اور جب ہم پڑھیں تو پھر اس کا معنی بھی ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہے۔ ہمیں سے ترجمہ تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے، تو جس وقت کوئی جا رہا ہو اور ہمیں پڑھنے کا موقع مل جائے تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیں، تاکہ جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ سورہ مبارکہ کا اصل مقصد کیا ہے۔ جس طرح دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس طرح یہ بھی جو ہے وہ ایک جو جامد ہماری زندگیوں پہ سکوت آیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہلا دیتی ہے۔ یہ ہلانے والی صورت ہے۔ جس طرح ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے کہ قلب القرآن اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندے کے اس سکوت میں، اس جو بالکل اس میں وہ ایک سموتھ چیز ہے، اس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ ہاں بھئی تمہارا یہ مقصد تھا، اب تمہاری اگلی منزل یہ ہے اور اگلی منزل میں تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے۔ تو کوشش کریں ہم اس کو یاد کر لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں ثواب کی نیت سے، اور انشاءاللہ اللہ کے گھر سے ہمیں پوری امید ہے کہ جب ہم جائیں گے تو اسی صورت کی وساطت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ ویسے تو اس کے معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے راز ہیں، قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ جس کا کچھ کسی کو نہیں پتا، کہ ایسے الفاظ ہیں عربی میں جن کے معنی جو ہے وہ کوئی نہیں جان سکا۔ 1450 سال ہو گئے اور روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے راز کھولیں گے۔ ویسے سارا ایسا ہی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ سگنلز کچھ لوگوں نے کیا سرائیاں کی ہیں، کچھ سگنلز ملتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ شاید ہم یہ کیا سرائی ہے، فہم بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حبشی زبان میں جو ہے اس کو جو ہے ویسے تو جو ہے وہ اے انسان بھی کہا گیا ہے، یا تو حرف ندا ہوتا ہے، سین سے جو ہے وہ انسان بھی لیا گیا ہے یا سید بھی لیا گیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کا جب ہم آگے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی کو پکارا گیا ہے۔ یاسین جیسے طٰہٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے، اسی طرح شاید کبھی کہا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ واو یہاں پہ قسمیہ استعمال ہوا، قسم کھائی گئی ہے، قرآن حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قسم کھائی گئی ہے، کس کے لیے کھائی گئی ہے یہ ہم بہت سی آیتوں میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کس لیے کھائی گئی ہے۔ یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ ملتا ہے ہمیں۔ دیکھیں قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ جو متبرک چیز ہو اسی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ کس لیے؟ کہ لوگوں کو اس کی سچائی کا جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والقرآن الحکیم، اس حکمت والے قرآن کی۔ حکمت والے قرآن کی کیا کہ اس کا ہر حرف جو ہے لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا، دنیا میں کیوں بھیجا گیا، تمہارا انجام کیا ہوگا، اور پھر آگے میں جنتوں کے وعدے ہیں۔ تو یہ حکمت والا قرآن ہے، اس کی قسم کھائی ہے کہ جس کا کوئی لفظ ایسا نہیں جو بغیر مقصد کے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہو۔ یہ کسی ایسی ہستی کی کتاب ہے جو آگے بھی دیکھتی ہے اور جس کو پیچھے کا بھی علم ہے۔ وہ والقرآن الحکیم، کیا انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں۔ یہ ہے تو مکی دور کے آخر کی، یا آپ کہہ لیں کہ آخری دور سے کچھ عرصہ پہلے کی صورت، کہ جس وقت جو ہے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر طعن و تشنیع کرتے تھے کہ یہ قرآن خود بنا لیا ہے،
کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ نے خود ہی گھڑ لی ہے، شاعری کر لی ہے آپ نے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، قسم ہے قرآن کی، حکمت والے قرآن کی، کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ تصدیق کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، آپ جو ہے وہ اللہ کے نبی، الی صراط مستقیم، اور آپ ہیں سیدھی راہ کے اوپر۔ یہاں پہ دیکھیے قرآن کی قسم کھا کے کہا گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ کہ یہ خود ہی بنا لیا، خود ہی گھڑ لیا، اور جو ہے وہ جادوگری ہے، کوئی جن آ گیا ہے، نہیں، آپ سیدھے راستے میں ہیں۔ جو آپ راہ ان کو بتا رہے ہیں وہی سیدھی راہ ہے، وہی انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے۔ تنزیل، کون سی سیدھی راہ ہے؟ یہ قرآن سیدھی راہ ہے۔ یہ دیکھیے ایک شخص جو بالکل امی ہو، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، ساری عمر ملک سے شاید ایک آدھ دفعہ کہیں عرب سے باہر گیا ہو، اور ایک دن 40 سال کے بعد اترتا ہے غار حرا سے، اور اتر کے اس کے منہ سے حکمت کے ایسے ایسے یہ وہ سوتے پھوٹ رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا چیز نکل آئی ہے۔ تنزیلا، اترا ہوا ہے، العزیز، غالب، الرحیم۔ سر پلیز ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پہ نا اس سورہ مبارکہ میں، اگر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، یہاں پہ اللہ کی رحمت کا بڑا تذکرہ ملے گا ہمیں، کہ یہ اتارا ہوا ہے کس کی؟ اس غالب رحم والے کی، کہ جو نہیں مانیں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قابو کرنا جانتے ہیں، وہ کہیں نہیں جا سکتے، وہ 4 دن یہاں پہ جو ہے وہ تان و تشنیع کر لیں، زندگی لوٹ لیں، آنا ہمارے پاس ہی ہے۔ اور پھر یہ رحیم بھی ہے، جس رحمت والے کو اپنی جو ہے وہ مخلوق سے زیادہ خیال ہے، کہ اس نے بتایا ان کو کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، کون سی راہ ہے جس پہ چلنا ہے۔ یہ اس رحمت والے رب، غالب رحمت اور قوت والے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اب آگے اس کا مقصد بتایا گیا ہے، آپ سچے نبی ہیں، آپ سیدھے راستے پہ ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ آگے اس کا جو ہے وہ پرپس بتا دیا گیا، لتنذرا، تاکہ آپ خبردار کر دیں، انذار ان سے آپ ڈرا دیں، کس کو؟ ما انذرا قومن، ان لوگوں کو۔ ما یہاں پہ 2 طرح سے استعمال کر کے دیکھ لیجئے، ایک نافیہ کے طور پہ، ایک موصولہ کے طور پہ۔ نافیہ کے طور پہ کریں گے تو ڈرا دیجئے ان لوگوں کو، نہیں ڈرائے گئے جن کے آباء و اجداد پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں جو ہے وہ کسی نبی کا جو ہے وہاں پہ آنا نہیں ہوا۔ کس سے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو وہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا، ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر نبی اترتا، جیسے یہود و نصارہ کے اوپر اترا ہوتا، موسیٰ علیہ السلام آئے یا عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ان کی قدر نہیں کی، ہمارے پاس کوئی نبی ہوتا ہم اس کی ایسی قدر کرتے جس کا کہ لوگ دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھتی۔ تو جو نہیں اترا، جن کے پاس، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے، ان کو جو ہے وہ خبردار کر دیا جائے۔ ایک اگر ہم اس کو ماں کو یہاں پہ موصولہ کے طور پہ جو ہے وہ لے لیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد تو ایک لمبے عرصے سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ ڈرائے گئے تھے، لیکن ڈرائے گئے تھے آج سے کوئی سینکڑوں ہزاروں سال پہلے۔ اب موصولہ کے طور پہ تاکہ خبردار کریں آپ ان کو، ما انذروا آباءہم، جو ڈرائے گئے آباء و اجداد ان کے، فہم غافلون، کی جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا تھا بہت عرصہ پہلے، نہیں ڈرائے گئے، اس گیپ میں نہیں ڈرائے گئے۔ تو دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ قریب ترین مفہوم یہ ہے تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، اور ان کے آباء و اجداد نے ایسی ایسی چیزیں گھڑ لیں اپنے تئیں، ایسے ایسے رسوم و رواج بنا لیے جن کا اسلام کے ساتھ، جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے طور پہ ایسے معبود گھڑ لیے، ایسے بت تراش لیے کہ جن کو جو ہے وہ جن کو پوجتے تھے۔ ہم بھی ہندو معاشرے سے اٹھ کے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ایسی نتھی ہو گئیں جو ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئیں۔ ان کا قرآن سے، ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی قرآن ایک شجر ممنوعہ بنا کے صرف ثواب کے لیے رکھ دیا گیا۔ قرآن تو آیا ہے ہمیں خبردار کرنے کے لیے کہ اصل حقیقت یہ ہے، اصل نور یہ ہے، اصل شمع یہ ہے، اس سے تمہیں فیض یاب ہونا ہے، اس سے روشنی لینی ہے، کسی اور چیز سے نہیں لینی۔ آباء و اجداد غلطی کر سکتے ہیں، جیسے میں بھی تو کل کو آباء و اجداد میں شمار ہوں گا، آپ بھی ہوں گے۔ کیا ہماری زندگیاں غلطیوں سے پاک ہیں؟ نہیں ہیں، ہم تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ کیا چاہیں گے ہم کہ ہماری اولادیں ہمارے نقش قدم پہ چل کے بجائے اس کے کہ صدقہ جاریہ بنے، ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث بنے؟
اور ہم ان کے لیے جو ہے وہ ان کو ایک چیز چھوڑ کے گئے ہیں اور ان پہ چل کے جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے وہ ڈیبٹ ملتا رہے کہ جناب انہوں نے غلط راہ دکھائی تھی اور غلط راہ پہ چلایا تھا۔ تو اصل تو روشنی وہ ہے جو اللہ نے دکھائی ہے۔ آباء و اجداد کی دی ہوئی روشنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن و سنہ کے منافی ہے تو پھر ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ کتنی چیزیں ہمارے ساتھ دین کے طور پہ نتھی ہو گئی ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم خود دیکھیں کہ کیا ہر چیز کو کرنے سے پہلے قرآن اور سنت کسوٹی ہمارے پاس ہے، جانچ لیں اس پہ ماننے میں، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو، تاکہ خبردار کریں آپ ان کو کہ جن کے ماں و آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مجھے آپ کو جگانے کے لیے آیا، ہم بھی غفلت میں ہیں، ہم نے بھی زندگیاں اپنی ایسی ہی گزار دی ہیں، اس من موج میں مستی میں گزر گئی ہے ہماری زندگیاں، ہمیں بھی نہیں پتا۔ یہ قرآن ہم پڑھیں تاکہ ہم بھی جاگ سکیں۔ لقد حق القول، اور بلا شبہ لام بھی لازم کا، حق بھی قد بھی لازم کا، سچ ہو گئی بات ان کے اوپر، الا اکثرہم، اکثریت ان کے اوپر، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہ اکثریت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول سچ ہو گیا، وہ جسے شیطان کے پیچھے چلیں گے تو کہا جو چلے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا ان سب سے تجھ سمیت جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ لوگ نہیں مانیں گے، تو یہ ان کے لیے انا جلنا، کیوں بات سچ ثابت ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں کھو گئے۔ انا، بے شک، جعلنا، ڈال دیے ہم نے، فی آناکہم، ان کی گردنوں میں، اغلالن، توق۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے وہ قابو کرنا ہوتا تھا اس کی گردن کے ساتھ اس کا ہاتھ ایسے باندھ دیتے تھے، اور جب وہ ایسے ہاتھ باندھ دیتے تھے پھر نہ وہ نیچے دیکھ سکتا تھا نہ وہ ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا، تو پھر اس کو جہاں چاہتے جو ہے وہ لے جاتے۔ تو یہاں پہ کہا گیا جلنا فی اناکہم اغلالن فہی الی الاذقان، پس وہ پھر ان کی ٹھوڑیوں تک آگے ہیں، فہم مقمعون، بس وہ پھر ایسے ہی منہ کر کے بیٹھے ہوئے، نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ کون سے ان کے گلوں میں توق پڑ گئے ہیں؟ ان کے گلوں میں جو ہے وہ تقلید آبا کے جو ہے وہ توق پڑ گئے ہیں، رسم و رواج کے توق پڑ گئے ہیں، ان کے دل، ان کے گردنوں میں جو ہے وہ سریا آ گیا، جس کو آپ پنجابی میں کہہ لیں کہ ان کے پاس چار پیسے آ گئے ہیں، ان کے پاس رسوم و رواج ہیں، یہ اس حد کو چھوڑ کے دیکھنے پہ عادی نہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی گردن ایسے ہو گئی ہے، قرآن جتنا مرضی ان کے لیے پڑھا جائے، جتنی مرضی ان کو نصیحت کی جائے، وہ کہتے نہیں میرا آباء و اجداد یہ کرتے رہے تھے، میری رسوم و رواج تو یہ ہیں، میں آج چھوڑ دوں اس کو تو پھر میں کل کو کیا کماؤں گا، میں کل کو زندگی کیسے گزاروں گا؟ یہ ہے وہ توق جو ان کے گلوں میں پڑ چکے ہیں، جو ان کو نیچے دیکھنے نہیں دے رہے، جو ان کو راستہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا، ان کی گردنیں جو ہیں وہ اوپر ہو چکی ہوئی ہیں۔ کس سے؟ آباء و اجداد کی غلط رسومات سے۔ کس سے؟ اس چار پیسوں سے۔ کس سے؟ اپنی برتری، اپنی بڑائی کے تکبر سے، کہ ہر شخص جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، اس کو نیچے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ وہ توق ہیں جو گلوں میں پڑ چکے ہیں، جو ہدایت کا راستہ دیکھنے نہیں دیتے، جو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کدھر چلنا ہے۔ وَجَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، اور بنا دیے ہم نے ان کے سامنے دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی۔ دیوار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیوار کے پار چونکہ انسان دیکھ نہیں سکتا، تو ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار بنا دی ہے، نہ پیچھے بنا دی۔ مطلب کیا ہے کہ نہ تو وہ اگلی جو چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں جہاں انہوں نے جانا ہے اس کے بارے میں کوئی دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ جو کر کے آئے ہیں، چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے ان کے، نہ جن لوگوں کے ساتھ کہانیاں ہمیں بتائی گئیں، جن لوگوں کی ہمیں جو ہے وہ بارے میں بتایا گیا کہ ماضی میں جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، ان کا انجام کیا ہوا، اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے وہ۔ اور اس کے بعد کیا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو اس کے اوپر بھی کوئی حزن نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، نہ ان کو اگلے کی کوئی پرواہ ہے، نہ ان کو پرواہ ہے کہ جو میں حرام کھا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اللہ نے جب ان کے سامنے کو، جن کی گردن میں سریا آ جائے، جس کا ہاتھ اس کی گردن سے بن جائے اور وہ نیچے دیکھ ہی نہ سکے، وہ اپنی بڑائی میں، اپنے تکبر میں، اپنی برتری کے زوم میں جو ہے وہ پھرتا رہے، اس کو کچھ دائیں بائیں نظر نہیں آتا۔ اور یہ ہماری زندگیوں کی بات ہے کہ جس کے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں یا کوئی منصب مل جاتا ہے، وہ دوسرے انسان کو وہ انسان نہیں سمجھتا، اور سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ ڈنڈا چلتا ہے ان کمزوروں کے اوپر چلتا ہے، وہ ہر کسی کا حق کھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو گمان ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ تیرے جیسے ہزاروں ہوں گے، رب جیسا کوئی نہیں ہے صرف، باقی ہر کسی کے جیسے جو ہیں وہ ایک سے بڑھ کے ایک، ہر شیر کے اوپر سوا شیر پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ایسے گردن کر کے چلتے ہیں، پھر نہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں رشوت لے کے چلا رہا ہوں، رشوت لینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا ان کے لیے
اور اس کے بعد جو میں لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہوں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ کل کو مجھے ان کے بدلے میں جو ہے وہ ان کا بدلہ بھی تو چکانا پڑے گا۔ روز محشر نہیں، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ وہ روز آخرت کو صرف سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ قصے کہانیاں سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے بس ایسے ہی لوگوں نے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کس نے دیکھی ہے قسمت؟ وہ کبھی آج تک کوئی زندہ ہوا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی نے زندہ ہوئے ہوئے؟ وہ یہ حقیقت نہیں دیکھتا کہ اس دنیا میں کوئی بچا بھی نہیں ہے کبھی۔ جتنے بڑے آئے، فرعون آئے، کتنے جو ہے وہ قارون آئے، کتنے نمرود آئے، وہ سارے کے سارے پھر اس دنیا سے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح بخشی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس روح چلے گی، اللہ نے پھر ان کو جو ہے وہ سجین میں جو ہے وہ نیچے پھینک دیا۔ فَغْشَيْنَاهُمْ، پس ڈھانپ رکھا ہے ہم نے ان کو، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ کہے گئے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ غلاف ہے، وہ نہ ہدایت لینا چاہتے ہیں، نہ ہدایت سیکھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ڈھیٹ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میں نہ مانوں کی عملی تفسیر ہوتے ہیں، جن کو گمنڈ ہوتا ہے اور کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگلا چاہے کتنے دلائل دیتا رہے، اور نہیں یہ ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اندر سے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اپنی چودراہٹ کے چکر میں، اپنی برتری کے چکر میں وہ بات، کیونکہ جتنے بھی دائی گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، انبیاء کرام ہمیشہ کمزور طبقے سے اٹھا کرتے تھے۔ انبیاء کرام ہمیشہ جو ہے وہ غربت والے ہوتے تھے، تو چند ایک مثالوں کو چھوڑ کے وہ ہوتے تھے۔ اب ان کی بات مان لی ہم نے، اگر ان کی بات مان لی تو ہمیں چودھری کون کہے گا، ہمیں سردار کون کہے گا؟ اس لیے ان باتوں کو قطعی جو ہے وہ اگنور کر دیتے تھے۔ تو ان کے دلوں میں غلاف ہیں، وہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ پس وہ جملے فَسْوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ، برابر ہے ان کے لیے، أَنذَرْتَهُمْ، چاہے آپ ڈرائیں ان کو، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، چاہے آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون۔ آپ جتنا مرضی ابو لہب کو ڈراتے رہیں اس نے نہیں ماننا، آپ جتنا مرضی ابو جہل کو جو ہے وہ سناتے رہیں اس نے نہیں ماننا، ولید بن مغیرہ کو سناتے رہیں نہیں ماننا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ رک جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں سے عمر فاروق بھی نکلنا ہے، اس میں سے اللہ کی تلوار خالد بن ولید بھی نکلنا ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کو ڈراتے رہیں یا نہ ڈراتے رہیں، یہ اللہ کو پتا کہ اس میں سے کس نے جو ہے وہ اللہ کی راہ کی طرف آنا ہے اور کس نے جو ہے وہ یہیں پہ رک جانا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ تو اس کو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع، جو پیروی کرے گا، اتباع کرے گا قرآن کی، اس ذکر کی، اس نصیحت کی۔ دیکھیں نصیحت پہ عمل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو پہلے نصیحت کو سنے اور سمجھے اور مان لے کہ ہاں یہ ٹھیک کہا جا رہا ہے۔ جو ٹھیک کہا جا رہا ہے وہ اسی نصیحت کو جو ہے وہ پکڑے گا اور اس کے اوپر چلے گا۔ اگر وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے نصیحت، تو پھر اس نے اس کے اوپر عمل پیرا کیسے ہونا ہے؟ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو خبردار کر سکتے ہیں جو اس قرآن کی پیروی کرے گا۔ وخشی الرحمن، اور وہ ڈرتا ہوگا رحمان سے۔ دیکھیے پھر یہاں پہ رحمان آیا، آپ کو بار بار اس قرآن اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحم کی صفت جو ہے وہ نظر آئے گی، بار بار آ رہی ہے۔ کس سے ڈرتا رہا؟ رحمان سے۔ کیوں؟ جب یہاں پہ تو اللہ بھی تو لکھا جا سکتا تھا نا، لیکن یہاں پہ رحمان اس لیے کہ اس کے دل میں وہ ڈر ہے اور اس کے دل میں جو ہے وہ طمع ہے، وہ امید ہے کہ میرا رب بڑا رحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے معاف کر دینا ہے اس نے۔ بار بار جو کہا جا رہا ہے رحمان رحمان رحمان، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحم کی صفت جو ہے نا، اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ میرا رحم میرے غضب پہ حاوی ہے، تو ہم اس کی رحمت کے طلبگار بن جائیں، ہاں کہ اللہ میاں اس رحمت کی بارش کے چند چھینٹے ہمارے اوپر بھی ڈال دے۔ تو وہ جو ہی ڈرتا ہے، جو اس قرآن کی پیروی کرتا ہے اور ڈرتا ہے رحمان سے بالغیب میں، غیب میں کہ وہ مانتا کہ ہاں مرنا ہے، مر کے جی اٹھنا ہے، جی اٹھ کے رب کے سامنے جانا ہے، کیا منہ لے کے جاؤں گا، تو یہاں پہ بڑی احتیاط سے چلتا ہے، یہاں پہ کچھ کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا حکم دیا ہے۔ تو جو شخص، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کی تعریف متقی کی گئی ہے، جو تقوی والے ہیں، کہ جو کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ نیکی آتی ہے للچا جاتے ہیں، دل پکڑ لو، منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ یہ نیکی پکڑ لو فٹافٹ، اور جب کوئی برا کام ہوتے ہیں تو وہ اس طرح بدکتے ہیں اس سے کہ جیسے آگ ہے اور میں اس کے قریب جاؤں گا تو یہ مجھے جلا کے راکھ کر دے گی، اور وہ ڈرتے ہیں رحمان سے بالغیب میں۔ تو پھر کیا ہے؟ فبشرہ، پھر سنا دو خوشخبری ان کو۔ دیکھیں کتنا کرنا ہے ہم نے، یہی کرنا، کچھ کرنے سے پہلے سوچنا اللہ نے کیا حکم دیا۔ دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا، forget about it۔
ہم پلٹ آئیں اللہ کی طرف، معافی مانگ لیں اللہ سے کہ اللہ آئندہ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے۔ جو ہم نے 50 60 سال 70 سال عمریں گزار لیں، گزر گئیں، معافی ہماری ہر لمحے کے لیے جو ہے وہ قابل عمل ہے۔ مہلت دینا اس کا احسان ہے ہماری ذات کے اوپر، اس نے مہلت دی ہے۔ ہم پلٹ آئیں کہ اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ہمیں معاف کر دے، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے پاس ہی ہم نے آنا ہے اور تو نے ہی بدلہ دینا ہے، ہمیں معاف کر دے، آئندہ سے یہ نہیں ہوگا۔ ہم پلٹ آئیں، کتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں ہمارے پاس، ان گھڑیوں میں جو ہے وہ ہم اللہ کی طرف، تو کیا کہا گیا؟ فبشرہ، بس بشارت دے دو ان کو، خوشخبری ہے ان کے لیے، کس بات کی؟ بخشش کی، اور ان کا اجر ہے کریم، اکرام والا، عزتوں والا، کہ وہاں پہ بڑی عزتوں سے ان کو جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی، یہ ہے وارنٹی کارڈ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اس قرآن کی پیروی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے بہت بڑی، اور بہت بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ انا، بے شک، نحنو، بے شک ہم ہی، نحیی الموتى، ہم ہی زندہ کریں گے مردوں، کوئی اور نہیں۔ یہاں پہ 2 دفعہ ہم استعمال ہوا ہے، تو جہاں پہ ایک کلمہ دوبارہ بار بار ایک آیت کریمہ میں ایک سنٹینس میں آ جائے، وہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم ہی، اس کا مطلب کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ بات کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف ہم ہی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب، اور ہم لکھ لیتے ہیں، ما قدموا، جو بھیجا آگے انہوں نے، وآثارہم، اور جو پیچھے چھوڑا انہوں نے، جو ہم نے کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ پائیں گے کہ جو ہم لکھ لیتے ہیں، ما قدموا، جو آگے بھیجا ہوا، آثارہم، آثار کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ہم کہتے ہیں آثار قدیمہ، یہ ہوتے ہیں نشانات، کہ پرانے لوگوں کے نشانات وہ کیسے تھے، تو آثارہم، کہ جو نشان چھوڑے ہم نے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے بھولنا چاہتا نا، تو لوگوں کے پاؤں کے نشانات کو بھول جاتا۔ وہ نشانات جب بندہ پاؤں اٹھاتا ہے تو ہوا اس کو مٹا دیتی ہے، تو اللہ تو اس نشانات تک سے واقف ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابو سلمہ جو ہے مسجد سے ذرا دور رہتے تھے، مسجد نبوی سے، قریب کوئی مکان خالی ہوئے تو سوچا یہاں پہ آجوں نماز میں آسانی ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سلمہ تم یہاں شفٹ ہو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ہاں سنا، کہا سوچا تو ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا نہ، وہ دور رہتے ہو، اللہ تیرے قدموں کے نشانات گنتا ہے، کہ جتنی دور سے تم آتی ہو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے تیرے قدموں کے نشان بھی گنتا ہے، تجھے اجر دے گا اس کا۔ تو اسی لیے تو ہے کہ جہاں پہ جس مسجد میں ہم جاتے ہیں، جتنا چل کے جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ تو ہم لکھتے ہیں جو بھیجا آگے اور جو پیچھے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ہم نے، فی امام مبین، امام مبین، وہ لوح محفوظ، وہ کتاب مکنون، وہ کتاب جس کتاب میں نون والقلم وما یسطرون، کہ جو ہم نے پیدا کیا قلم کو اور کہا لکھ دے، میں کیا لکھوں؟ انہوں نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دے۔ تو ہر چیز تو اس میں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کیسے لکھی ہوئی ہے؟ ہم میں سے جو نالائق جو ہم جیسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر یہی لکھا ہونا تھا تو پھر یہی ہونا تھا، پھر میرا کیا ہوا اس میں، یہ تو میرے لیے لکھا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے علیمن کی صفت ہونے کی بنا پہ لکھا، وہ جانتا ہے ازل سے کہ کیا ہونا ہے، اور ابد تبد تک وہی جانتا رہے گا کہ کیا ہونا ہے، وہی ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھا ہے جو آگے ہے جو پیچھے ہے۔ اب ہم خود دیکھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم آگے بھیج چکے ہیں اور کیا ہم کیری کر رہے ہیں، کیا تیاری کی ہے ہم نے آگے جانے کے لیے، کس شکل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور کیا کہیں گے اللہ کو لے کے کہ اللہ کیا لے کے آئے ہیں ہم اپنے پاس، کس بنا پہ اس کی رحمت کے طلبگار ہوں گے ہم نے کچھ تو پیروی کی ہو اللہ کی، اس کتاب کو جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ ہم نے قرآن سمجھا ہو، اس قرآن کو اپنی زندگیوں کا جو ہے وہ مقصد بنایا ہو، اپنے سینے سے لگایا ہو۔ اگر نہیں لگایا تو پھر ہم دیکھیں پیار بھی اسی پہ آتا ہے جس نے کچھ نہ کچھ اس کی بات مانی ہو، بات ماننے کی بجائے جو اس کے سامنے کسی اور کی بات مانی ہو۔ بنایا اللہ نے، پیدا اللہ نے کیا، سب کچھ اللہ نے کیا، شکر کرنے کی باری آئی تو کسی اور کا کر دیا، شکر کرنے کی باری آئی تو پھر اپنے نفس کا جو ہے وہ شکر ادا کر دیا، اس اللہ کا نہیں کیا، بت اور گڑھ لیے ہم نے۔
تو جب ہم اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ، اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے، اللہ کے مقابل اوروں کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر رحم کی امید بھی پھر ان سے رکھنی چاہیے جو نہ اپنے لیے کچھ کر سکیں نہ تمہارے لیے کچھ کر سکیں۔ تو یہ صورت پرٹیکولرلی ہم ترجمہ اس کا ہمارے ذہنوں میں ہو، اس نیت سے رکھیں ہم ترجمہ کہ جاتے وقت اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ ہماری منزل کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے گھر سے پوری امید ہے، توقع ہے کہ اللہ اس کے صدقے ہمارے لیے آسانیاں فرما دے گا اور ہمیں جو ہے وہ ہماری منزلیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان کر دے گا، اور فرم بلیف رکھنا چاہیے کہ یہ صورت ہمیں بخشوا دے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين۔